بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں اپنی نشست پر بیٹھے گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تین نوجوان لڑکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ دوستو، یہ ایک مقدمہ تھا جو اپنی نوعیت کا بہت ہی دلچسپ اور مشکل مقدمہ تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں تین نوجوان موجود تھے، جن میں ایک نوجوان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کا بیٹا تھا، اور تیسرا نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں نوجوان آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں دوستی کا ذکر کرتے تو ان تین نوجوانوں کا ذکر ضرور کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تین نوجوانوں کی دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کے بجائے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تین نوجوانوں میں سے ایک کا نام بیوجا تھا، دوسرے کا نام گوکسن تھا، جبکہ تیسرے کا نام برہان تھا۔ گوکسن سپہ سالار کا بیٹا تھا، برہان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، اور بیوجا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان قلعے کے کمرے میں تلوار بازی اور جنگ کی مشق کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ تینوں نوجوان بڑے بڑے مدارس میں زیر تعلیم تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو ترک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرنا شروع کیا، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضور ہمیں اپنا سپاہی بنا لو۔ اب ان کا شمار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین سپاہیوں میں ہوتا تھا۔ وہ تینوں قلعے کے اندر بڑے سے کمرے میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان میز کے اوپر ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ یہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر تھا، جو کہ خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دوستی کے علامت کے طور پر ان تینوں کو تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے مشق کرتے ہوئے اس خنجر کو میز کے اوپر رکھ دیا۔ خنجر درمیان میں پڑا تھا۔ مشق کرتے کرتے اچانک خنجر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ان تینوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اور اس دوران نہ ہی کوئی اور اس کمرے کے اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ پورے کمرے کی تلاشی لی گئی، ہر دیوار، ہر الماری، ہر جگہ کی تلاشی لی گئی، لیکن وہ خنجر کہیں نہ ملا۔ اب خنجر اس کمرے میں نہیں تھا، اور کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں آیا اور نہ ہی باہر گیا۔ یہ قیمتی تحفہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہو سکتا تھا۔ ان تینوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی تلاشی لینے پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک دوست کی تلاشی لی تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور ان کی دوستی کو خراب کر سکتے ہیں۔ اب وہ تینوں دوست اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے قاضی صاحب کو کہا کہ ہم تینوں میں سے کسی بھی نوجوان کی تلاشی لیے بغیر تم خنجر تلاش کر کے دکھاؤ۔
جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں بغیر تلاشی کے یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے۔ جب قاضی صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو اس نے ان تینوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ سلطان کے علاوہ اس مقدمے کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ تینوں اپنا مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گئے۔ سلطان نے ساری بات تفصیل سے سنی اور پھر کمرے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کمرے میں سلطان اور وہ 3 دوست موجود تھے۔ یہ تینوں دوست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پیارے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے ان تینوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ خنجر اس وقت کہاں ہے اور کس کے پاس موجود ہے۔ وہ تینوں بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کہانی سے کیسے پتہ چلے گا کہ خنجر کس کے پاس ہے، لیکن سلطان کا حکم تھا، اسی لیے تینوں دوست سلطان کی کہانی غور سے سننے لگے۔ سلطان نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رہتے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک تاجر کا بیٹا تھا، جبکہ نوجوان لڑکی ایک لوہار کی بیٹی تھی۔ لوہار کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بیٹی کو تاجر کے بیٹے سے محبت ہو گئی اور تاجر کا بیٹا بھی لوہار کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ دونوں عصر کے وقت گاؤں کے باہر ایک دلوان جگہ پر ملتے تھے اور ان دونوں کی محبت اتنی پکیزہ اور سچی تھی کہ لوگ اگر ان کو کسی سنسان جگہ پر بھی ایک ساتھ دیکھ لیتے تو کوئی ان پر شک نہ کرتا کہ ان کا کردار غلط ہے۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تاجر کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تاجر کو گاؤں سے ہجرت کرنی پڑی۔ نوجوان جو کہ تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا، لہذا تاجر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمیں اپنے خاندان سمیت دوسرے شہر ہجرت کرنی ہوگی۔ جب یہ بات تاجر کے بیٹے نے سنی تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ جا کر لوہار کی بیٹی سے ملا اور کہا، میرے بابا اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کو چھوڑنے سے پہلے تم سے شادی کر لوں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا، میرے بابا پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں اور میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری ماں تو مر چکی ہے، میں اپنے باپ کو اکیلا اس گاؤں میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجبوری میں آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تاجر کا بیٹا لوہار کی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی دن رات اس کی محبت میں تڑپتی اور دوسری طرف تاجر کا بیٹا بھی اپنی محبوبہ کے عشق میں ہر روز روتا رہتا۔ تاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی تھی اور ان دونوں کو جدا ہونا پڑا تھا، وہ مقصد پورا نہ ہوا، یعنی دوسرے شہر میں بھی اس تاجر کا خسارہ پورا نہ ہوا، حتیٰ کہ ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کو فاقے کرنے پڑے۔ اب تاجر کے بیٹے نے سوچا کہ اگر اس طرح کے حالات چلتے رہے تو جب میں اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا تو اپنی محبوبہ کے خواب کیسے پورے کروں گا؟ لہٰذا اگر وہ چاہے تو کسی امیر آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، پریشان تھا کہ اگر میں نے سب کچھ سچ خط میں لکھ دیا
تو میری محبت مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور وہ میرے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی۔ لیکن وعدہ بھی کر چکا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لہٰذا اس نے خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال بتا دی اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد میرے بابا کا کاروبار صحیح نہ ہوا اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب ہمیں کئی دن کے فاقے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے تم کسی ایسے آدمی سے شادی کر لو جو تمہاری ہر خواہش اور خوابوں کو پورا کر سکے۔ اگر ہم اس جہاں میں نہیں ملے تو اگلے جہاں میں ضرور ملیں گے۔ جب لوہار کی بیٹی نے ہاتھ پڑا تو وہ تڑپنے لگے اور یہ سوچ سوچ کر رونے لگے کہ جس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، میں اس کے بغیر ساری زندگی کیسے گزار سکتے ہوں۔ اس نے اپنے بابا کو کہا کہ آپ نے ساری زندگی گزار دی کماتے کماتے، تو آپ کے پاس ایسی جمع پونجی ہوگی جس کو آپ نے میرے لیے جمع کر کے رکھا ہوگا، کیا آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ لوہار سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا جی ہاں بیٹی، ساری زندگی میں آپ کے لیے ہی کماتا رہا ہوں، آپ کی شادی کے لیے میں نے بہت سارے سونے کے سکے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا سے وہ سونے کے سکوں سے بڑی تیلی لی اور اپنے بابا سے اجازت مانگ کر اس تاجر کی بیٹی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے پر سوار اکیلی لوہار کی بیٹی جا رہی تھی۔ جاتے جاتے اسے راستے میں اندھیرا ہو گیا، اور جب شام کا وقت ہوا تو عین اس وقت لوہار کی بیٹی کا گھوڑا جنگل کے بیچ میں پہنچ چکا تھا۔ لوہار کی بیٹی نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں جنگل میں رکی تو کسی جانور کا شکار بن جاؤں گی یا پھر کسی اور مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے چند ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے لوہار کی بیٹی کو روک لیا اور کہا اتنی حسین و جمیل لڑکی اور وہ بھی اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ تو اس لوہار کی بیٹی نے ان ڈاکوں کے سردار کو ساری حقیقت بتا دی اور کہا میرے پاس 1000 سونے کے سکے موجود ہیں، میں یہ سونے کے سکے اپنے محبوب کے پاس لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ اسے اس وقت ان سکوں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دو تو محبوب کی ضرورت سے زیادہ سکے آپ کے پاس لے کر واپس آؤں گے۔ وہ سردار بہت بزرگ قسم کا انسان تھا، لہٰذا اس کو لوہار کی بیٹی پر ترس آ گیا اور اس نے وہاں سے اسے جانے دیا۔ اب لوہار کی بیٹی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن جب وہ اس شہر میں تاجر کے گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ تاجر اس صدمے سے مر چکا ہے، کیونکہ اسے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہوا، جبکہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس جگہ کو، اس شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کا پتہ کسی کو نہیں۔ جب یہ بات لوہار کی بیٹی نے سنی تو اس پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ وہ واپس روتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے ان ڈاکوں کے سردار سے یہ وعدہ کیا تھا، اب اسے نبھانا ہے۔ وہ 1000 سونے کے سکے لیے ڈاکوں کے سردار کے پاس اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ جیسی ہی وہ سردار کے پاس پہنچی اور اسے ساری داستان سنائی تو اس سردار کو لڑکی پر اور ترس آیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے یہ سونے کے سکے بھی نہیں چاہیے، اور میں تیری محبت کو تلاش کرنے میں بھی مدد کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ ناکام ہوتا ہے، زندگی اس کو ہر طرف سے مشکلات میں ڈال دیتی ہے، تو وہ کہاں رہنے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے اس سرزمین کا ایک ایک چپا چاند مارا ہے۔ اس کے بعد سردار نے اس لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا
جہاں بہت سارے نوجوان بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکی اپنے گھوڑے سے اتر کر اس جگہ پر گئی تو دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت نوجوان اپنی دنیا اجاڑ کر زمین پر لیٹے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک لوہار کی بیٹی کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اس کی محبت تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ جیسے ہی لوہار کی بیٹی نے اپنے محبوب کو دیکھا تو فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ میں اب تمہارے پاس آ گئی ہوں، اب تیری آنکھوں میں ایک بھی قطرہ آنسوں کا نہیں آنے دوں گی۔ جب تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے اپنی محبوبہ سے پوچھا کہ تمہیں میرے ٹھکانے کے بارے میں کس نے بتایا؟ لوہار کی بیٹی نے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے بغیر کسی اور کا سوچ سکتی ہوں؟ تاجر کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نے سچے دل سے آپ کو چاہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی غربت کے باوجود میں آپ سے شادی کروں اور آپ کو مزید مشکل میں ڈال دوں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ اگر تو مر بھی جاتا تو بھی میں کسی اور سے شادی نہ کرتے اور اپنی موت کا انتظار کرتے۔ اور جو تمہارا دوسرا سوال تھا کہ مجھے یہاں کس نے پہنچایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے آپ تک اس ڈاکو کے سردار نے جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تاجر کا بیٹا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ ڈاکو اور اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھا اور اس ڈاکو کے قدموں میں گر گیا۔ سردار ڈاکو نے اس کو کندھوں سے سہارا دیتے ہوئے کہا، بے شک ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، ہم بھی سچی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ اسی طرح اس ڈاکو کی مدد سے دو بچھڑے ہوئے محبت والے مل گئے۔ تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کے خوابوں کو دیکھ کر اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ دوسری طرف لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا کی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اکیلے تاجر کی بیٹی کی تلاش میں نکل پڑی۔ تیسری طرف ایک سردار ڈاکو جس کا کام صرف لوٹنا اور لوگوں کو برباد کرنا ہوتا ہے، اس نے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو جنگل میں پا کر نہ ہی اس سے کچھ چھینا اور نہ ہی اس کی عزت پر آنچ آنے دی، حتیٰ کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار تھا؟ تینوں نوجوان سلطان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے بیوجا سے پوچھا کہ بتاؤ ان تینوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ کون وفادار لگا؟ بیوجا نے کہا، میرے خیال میں لڑکی نے سب سے زیادہ وفاداری دکھائی کہ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر اور اپنے بوڑھے باپ کو بستر مرگ پر اکیلا چھوڑ کر اپنی محبت کی خاطر نکل پڑی۔ اب سلطان نے گوکسن سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے تاجر کا بیٹا سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے، جس نے ایک سچا عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ اب سلطان نے برہان سے پوچھا کہ تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے ان تینوں میں سب سے زیادہ ڈاکو کے سردار کا کردار اچھا لگا، سب سے زیادہ اس نے وفاداری دکھائی۔ اگر ڈاکو اپنی وفاداری نہ دکھاتا تو نہ ہی لوہار کی بیٹی اپنی وفاداری ثابت کر سکتی اور نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو مل پاتے۔
تینوں کے دلائل سننے کے بعد سلطان نے برہان سے کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ سلطان کی بات سن کر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے پھر اپنی بات دہرائی اور برہان سے کہا کہ اپنے سینے سے وہ خنجر نکالو۔ سلطان کا یہ حکم سنتی ہی برہان نے اپنے سینے سے خنجر نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں دوستوں نے جب اپنے گہرے دوست کو چور ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب دونوں دوستوں نے سلطان سے سوال کیا، حضور، ہمیں یہ تو امید نہیں تھی کہ ہمارا اتنا گہرا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے؟ سلطان نے کہا کہ کہانی سنانے کے بعد میں نے تم تینوں کی رائے دیکھی، تم دونوں کی رائے مثبت تھی، جبکہ اس تیسری کی رائے میں اسے ڈاکو ہی سب سے زیادہ وفادار اور ایماندار لگا۔ اسی لیے مجھے پتہ چل گیا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی انسان ہوتا ہے، لہذا خنجر اس کے پاس تھا۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو وہ دونوں نوجوان حیران ہو گئے۔ پھر برہان نے سلطان سے کہا، حضور، مجھے آپ کا خنجر بہت عزیز تھا۔ جب بھی اسے رکھنے کے لیے میری باری آتی تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ یہ خنجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے، لیکن میں اپنے پاس اسے نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے دوستوں سے خنجر مانگ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں فرق آ جائے، اسی لیے میں نے اس کو چرانے کا سوچ لیا، یہ سوچ کر کہ میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے پاس اپنے سلطان کی نشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسی لیے میں نے وہ خنجر چرا لیا۔ یہ سب سن کر سلطان نے کہا، بے شک تیری سوچ درست اور مثبت تھی، لیکن تیرا طریقہ کار غلط تھا، لہٰذا آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر سلطان نے ان تینوں دوستوں سے عہد لیا کہ کبھی بھی اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی نہیں آنے دو گے۔ سلطان کے سامنے ان تینوں دوستوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں کبھی اپنے دلوں میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ سلطان کی عقل مندی کی وجہ سے وہ خنجر بغیر کسی ثبوت کے سلطان نے تلاش کر لیا۔